اپنی ہلاکت سمجھتے تھے، اپنی ہلاکت سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا پہنا، ہم تو نبی کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے فلانے نے کیے، نہیں، نبی کی زندگی جہاں مٹے گی وہاں حالات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے، وہاں حالات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تو اللہ کا اعلان ہے، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں۔ اور یہاں ذکر سے علماء مراد لیتے ہیں اللہ کے حکموں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنا، اسی میں دلوں کا اطمینان ہے، اسی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یہ میرا نہیں، کوئی حکومت کا نہیں، اللہ کا اعلان ہے۔ تو بھائیو دلوں کا اطمینان لینا ہے، مرد و عورتوں سے یہی گزارے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کریں، اپنے جسم پر شکل و صورت کے لحاظ سے لباس پوشاک ہو یا کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، سونا جاگنا ہو، غم خوشی ہو، ہر طریقے میں محبوب کی زندگی کو زندہ کر دیں۔ یہ آج 1400 سال کے بعد غیروں کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں وہ خیر ہی خیر ہے۔ وہ جس ریسرچ اور تحقیق کے بعد جس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ طریقہ مرد و عورتوں کے لیے فائدہ مند ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہے، تو وہ جب پتہ کرتے ہیں تو وہی میرے نبی کی سنت زندگی نکل آتی ہے۔ یہ تو آج وہ تحقیقات کر رہے ہیں، ہم مسلمان تو ان کی سائنسی تحقیق کی وجہ سے نبی کی نہیں مانتے، ہم تو کلمے پڑھنے کی وجہ سے نبی کی مانتے ہیں۔ یہ آج ان کی تحقیق ہو۔ ابھی پچھلے دنوں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے جاننے والے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہنے لگے جی مولوی صاحب آپ سینیٹائزر استعمال کیا کریں، لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول زیادہ ہوتا ہے، آپ سینیٹائزر استعمال کیا کریں۔ تو میں نے انہیں کہا میں تو بہترین سینیٹائزر استعمال کرتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کون سا؟ میں نے کہا میں وضو کر کے جاتا ہوں، وضو بہترین سینیٹائزر ہے۔ کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کرنا چاہیے، کوئی منع نہیں، لیکن وضو کے مقابلے میں کوئی سینیٹائزر نہیں۔ میں نے کہا آپ کی سائنس کہتی ہے یہ جراثیم کووڈ-19 یہ جو جراثیم ہے فضا میں بھی ہے، موجود ہے، تمہاری سائنس کہہ رہی ہے، اور یہ انسانی جسم میں جب داخل ہوتا ہے پھر اگر قوت مدافعت کمزور ہو تو پھر اس پر اثر کرتا ہے۔ قوت مدافعت مضبوط ہے تو وہ اندر کی قوت مدافعت اس جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ جراثیم جسم میں داخل کہاں سے ہوتا ہے؟ یا منہ کے ذریعے سے، یا ناک کے ذریعے سے، یا آنکھوں کے ذریعے سے، یا کان کے ذریعے سے۔ یہ تمہاری میں کا سائنس کہتی ہے ان آنکھوں راستوں سے یہ جراثیم داخل ہوتا ہے۔ تو سینیٹائزر سے تو صرف میں نے ہاتھ دھوئے ہیں، یہ جو منہ میں جراثیم، ناک میں، کانوں میں، آنکھ میں، یہ جراثیم کہاں سے ختم ہوں گے؟ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے وضو بتایا، دن میں 5 مرتبہ وضو کرو، اور وضو میں 3 مرتبہ منہ بھی دھونا، ناک میں بھی پانی ڈالنا، اور چہرہ بھی دھونا 3 مرتبہ۔ وہ ہے کہ 15 مرتبہ دھونے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے، اور ہاتھوں کو 22 مرتبہ اللہ کے نبی نے دن میں دھویا۔ صبح اٹھ کر ہاتھ دھوتے تھے، پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ، کھانے کے بعد ہاتھ، نماز میں وضو کر رہے ہیں تو 3 مرتبہ، ہر نماز کے وقت وضو کرتے وقت 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 15 مرتبہ، تو یہ 22 مرتبہ اللہ کے نبی نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی کے طریقے سے تو بہتر کوئی نہیں۔ پھر یہ منہ کے اندر جراثیم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلی کرو، وضو میں پانی منہ میں ڈالو، کلی کرو، اور مسواک کرو۔ مسواک یہ پچھلے دنوں میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کیا کریں، اس سے جو ذرات دانتوں میں رہ جاتے ہیں وہ جب جسم میں کچھ دیر کے بعد، دانتوں میں رہنے کے بعد آدمی لگا رہتا ہے اس کو زبان سے نکالنے کے، تو اگر یہ کچھ وقت دانتوں میں گزار دیں تو پھر یہ جسم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ کینسر کا مرض کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ انہوں نے لمبی تحقیق لکھی ہوئی تھی
کہ یہ چیز کینسر کے مرض کا سبب، اور بھی سبب لکھے ہیں، جیسے یہ داڑھی ہے، یہ بہت سارے تحقیقات اب اس پر ہو چکی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اس نتیجے پر بہت سارے انگریزوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹی وی سے وغیرہ دیکھتے ہیں، جو خاص طور پر کرکٹ کے شوقین کرکٹ دیکھتے ہیں، تو داڑھی رکھی ہوئی ہے غیر مسلم کھلاڑیوں نے بھی، تو ان کی تحقیق ہے جو داڑھی رکھتا ہے اسے کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ میرے نبی کی سنت ہے، کھانے کے بعد اللہ کے نبی خلال فرمایا کرتے، دانتوں کو صاف کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور یہ تحقیق آج کی ہو رہی ہے کہ یہ خلال کرنا یہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ ذرات جسم میں کینسر کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے منہ بھی صاف کیا، مسواک کیا، اور پھر ناک میں پانی ڈالا۔ ہمارا سینیٹائزر تو کوئی نہیں کہتا ناک میں بھی سینیٹائزر ڈالو، کوئی ڈال کر تو دیکھے وہ خود ہی بے ہوش ہو جائے گا، تو وہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاؤ، ناک کی نرم ہڈی تک، پھر اسے جاڑو، یہ ناک کے جراثیم صاف، پھر چہرہ دو، چہرے میں آنکھوں کو اچھی طرح ملنے کا حکم ہے، آنکھوں کو ملو، یہ آنکھوں کے راستے سے جراثیم جو داخل ہو رہے ہیں یہ پاک ہو گئے، پھر کانوں کا مسح کرو، کانوں میں جو جراثیم ہے یہ ختم ہو گئے۔ تو میں نے کہا بتاؤ وضو سے بھی کوئی بڑا سینیٹائزر ہو سکتا ہے؟ بیماری بھی دور، جراثیم بھی ختم، اور گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو بھائی اللہ کے نبی کی تو ہر عمل میں خیر ہی خیر ہے، لیکن ہم نے آج نبی کی زندگی نہ پڑھی، نبی کی سنت کو نہ اپنایا، تو ہے آج سے ہم نیت کریں انشاءاللہ اللہ کے محبوب نبی کی سنت زندگی اپنائیں گے، کرتے ہیں سارے نیت انشاءاللہ۔ ہاں اپنے ماں بہنوں کو جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور جو نہیں آ سکی ان کو بھی بتاؤ، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنت کا پابند بناؤ۔ اللہ کی قسم سنت زندگی میں عزت بھی ہے، بچت بھی ہے، حفاظت بھی ہے۔ اللہ کے نبی وہ زندگی لے کر آئے ہیں جو دنیا اور آخرت میں خیر دلانے والی ہیں۔ اللہ کے نبی خود فرما گئے یا ابا سفیان واللہ قد جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، اے ابو سفیان اللہ کی قسم میں دنیا کی خیریں بھی لایا ہوں، میں آخرت کی عزتیں بھی لایا ہوں۔ تو ہم نیت کریں انشاءاللہ محبوب کی سنت زندگی، خاص طور پر جو مستورات سن رہی ہیں اپنے گھروں میں سنت زندگی کو رواج دیں۔ باقی رسم و رواج اس میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں، اس میں پریشانی کے سوا کچھ نہیں، اور سنت میں خیر ہی خیر ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو مرد بھی اس کی نیت کریں، عورتیں بھی اس کی نیت کریں، اور باقی مسلمانوں تک اس پیغام کو لے کر جائیں، انہیں نبی کی سنتوں کا عادی بنائیں۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا، میں وہاں مظفر گڑھ شہر سے تھوڑا باہر وابڑا کالونی وہاں رہائش ہے، تو کبھی میں وہاں سے سخت گرمی میں بھی آتا ہوں، تو وہاں سخت گرمی میں جون جولائی کے مہینے میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ انرجی سیور لے کر جی 2 لو آپ کو 1 مفت ملے گا، اس کی یہ فائدے، اس کی یہ فائدے۔ تو میں سوچتا ہوں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ چند پیسوں کی خاطر لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی تو نبی کی زندگی ہے، کبھی ہم نے بھی کسی کی منت کی ہو یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ اپنا لو، دنیا آخرت میں عزت مل جائے گی۔ تو کسی کے ووٹ کے لیے لوگ گھروں میں جا کر منتیں کر رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، عورتیں گھروں میں ووٹ مانگنے جاتی ہیں اور منتیں کر رہی ہیں، دوپٹے پاؤں پہ رکھ دیتی ہیں، بہن تجھے اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، مرد پگڑیاں سروں پہ پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، ہمیں اللہ کا واسطہ ہمیں ووٹ دو۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن محبوب نبی کی سنت زندگی دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے در بدر پھرنا یہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو بھائیو نبی کی سنت زندگی کو اپنے سینے سے چمٹائیں۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے مال و دولت خرچ کر کے بھی قیامت کے دن ان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی نبی کی سنت کی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کا پیغام آیا، یا رسول اللہ آپ مردوں کو تو واعظ نصیحت کرتے رہتے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی واعظ و نصیحت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ خوش ہوئے، اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو کتنا طلب ہے عورتوں میں۔ پھر انہیں ایک جگہ اللہ کے نبی نے جمع فرمایا، اور اللہ کے نبی نے جا کر پھر ان میں خطاب بیان فرمایا اور ان کو ترغیب دی۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا جو عورت 4 کام کر لے، جو عورت چاہے وہ غریب ہے، مالدار ہے، جس قسم کی عورت ہے، جو 4 کام کر لے، نماز اپنے وقت پر پڑھے، 5 وقت کی نماز، اور رمضان کے روزے رکھے،
اور تیسرا پاک دامنی کی زندگی گزارے. پاک دامنی کی زندگی، پاک دامنی میں پردہ بھی آ جاتا ہے اور اپنی عزت کی حفاظت بھی آ جاتی ہے. اور یہ اسلام نے سب سے زیادہ عزت دی ہے. آج کی جو میں نے باہر نکل کر ہی ہمیں آزادی چاہیے، یہ 1875 یا 1880 یا اس کے قریب ایک سروے ہوا تھا یورپ میں کہ وہاں بھی عورت نے آواز لگائی تھی ہمیں آزادی دو، ہمیں آزادی چاہیے. تو پھر ایک سروے ہوا جس میں 90% سے زیادہ عورتوں کی رائے آئی تھی یہاں ہمیں آزادی چاہیے. پھر اس قانون پاس ہوا اور اس کے 25 30 یا 35 40 50 سال کے بعد پھر ایک عورتوں کی طرف سے مطالبہ آیا اور پھر سروے ہوا تو 80 سے زیادہ فیصد عورتوں نے یہی کہا ہمیں یہ آزادی نہیں چاہیے، ہمیں وہی پہلے والے حقوق چاہیے. تو عورتوں کو تو اسلام نے حقوق دیے ہیں اور سب سے زیادہ حق اسلام نے دیا ہے. زمانہ جاہلیت سے پہلے عورت کو گری پڑی چیز سمجھا جاتا تھا اور خاص طور پر بیماری کے دنوں میں تو اسے بالکل کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور اس سے نہ کھانا وہیں پر دیا جاتا ہے جیسے جانور کو باندھ دیتے ہیں، ایسی سلوک کیا جاتا تھا. یہ تو اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی ہے. اگر یہ ماں کے روپ میں ہے اس کا روزانہ دیدار کرو، زیارت کرو، چہرے کو دیکھو شفقت کی نگاہ سے. مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں اور پاؤں میں اللہ نے جنت کو بسا لیا کہ ان کی خدمت کرو، اللہ جنت عطا فرماتے ہیں. یہ تو اسلام نے عزت دی اور سب سے زیادہ اسلام نے عزت دی. اللہ کے نبی کے پاس صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھ پر تیری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے. پھر کہنے لگا پھر کس کا ہے؟ یار اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا پھر کس کا؟ یار اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا. 3 مرتبہ فرمایا. پھر چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے والد کا، تیرے والد کا. ایک آدمی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین میں اپنی والدہ کو پیٹھ پر بٹھا کر میں نے بیت اللہ کا طواف کرایا، حج کرایا ہے. بڑا مشکل ہے حج، وہ سفر مشقت ہے. تو میں نے کیا میرے جو ماں نے مجھ پر احسان کیے ہیں اس کا حق ادا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو تکلیفیں اٹھائی تھی اس کی ایک لمحے کا حق ادا نہیں ہو سکا. یہ تو اسلام نے حق بتایا ہے. وہاں تو یہ جن کو آزادی، وہ جو آزادی چاہتے ہیں وہاں تو بوڑھی ہو جائے عورت یا مرد بوڑھے ہو جائے، اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے، ایک طرف عورتوں کو ڈال دیا ایک طرف مردوں کو. وہ مہینے کی فیس جمع کراتے ہیں جیسے ہم جانور کو باندھ دیتے ہیں، وہاں ان کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا ہے جو بوڑھے مردوں کو وہ کھانا وغیرہ دیتے ہیں. اکیلے وہ تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. اولڈ ہاؤس، سال میں ایک دن مدر ڈے، ایک دن فادر ڈے. یہ وہ آزادی ہے جو آج مسلمان بھی یہ آواز لگا رہے، مسلمان عورت بھی. نہیں، مسلمان عورت کو تو اللہ نے عزت دی ہے، یہ بہن کے روپ میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہن پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، بہن پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. یہ بیوی کے روپ میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں اللہ کا نبی تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے تو بیوی کو حق دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا میاں بیوی کو خوش دیکھ کر سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کو ناراض دیکھ کر، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو بیوی کے حقوق بتائیں. بیٹیوں کے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور پھر اس نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، تعلیم دی، ان کا شادی کی، نکاح کیا، نکاح کے بعد بھی خرچ کرتا رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. بیٹی کا حق بتایا ہے. تو ماں عورت کسی شکل میں بھی ہو اسلام اسے حق بتاتا ہے اور اسلام حق دیتا ہے. اور پردے کی زندگی، یہ جتنے بے حیائی اور یہ جتنے دوسرے کیس بڑھتے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ بے حیائی یہ ہے. بے حیائی. ایک حدیث یاد آ گئی اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کھلا بے حیائی اور فحاشی ہونے لگے گی اللہ تم پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیں گے کہ جو تمہارے سننے میں نہ آئی ہوں. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی فرمایا یہ ویکسینوں سے یہ بیماریاں نہیں دور ہوتی. وہ تو بے حیائی کو ختم کریں.
جہاں مسجدوں میں بے حیائی ہونے لگ جائے تو اس سے بڑا تو سیدھا براہ راست اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دینی ہے۔ تو بھائیو ان بے حیائی سے توبہ کریں، خاص طور پر ماؤں سے اور بہنوں سے عرض کر رہا ہوں، پردے والی زندگی گزاریں۔ عورت نام ہی پردے کا ہے، کسی عورت کا اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا کہ عورت پردے کا نام ہے، پردے چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضرت مریم علیہ السلام کا قرآن میں نام ذکر فرمایا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ عیسائی کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا کوئی نہیں، اس لیے مریم کا نام ذکر کیا، نہیں تو کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا کہ عورت پردے کی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت، اللہ کے نبی کی محبوب بیٹی، جب دنیا سے جانے لگے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہنے لگے کوئی ایسا بندوبست کرو کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ قد لمبا تھا یا چھوٹا، جسم بھاری تھا یا ہلکا۔ وہ کہنے لگے میں افریقہ کے ملک میں گئی تھی، وہاں وہ میت، عورت کی میت کی چارپائی پر جنگلہ رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ان کا قد لمبا ہے یا چھوٹا، جسم بھاری ہے یا ہلکا۔ کہنے لگی میں تمہیں وصیت کرتی ہوں میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا۔ پھر پانی گرم کر کے غسل فرمائے اور چارپائی درمیان میں رکھ کے کہنے لگی، حضرت حضرت موجود نہیں تھے، کہنے لگے میرا انتقال ہونے لگا ہے، علی سے کہنا میرا جسم نہ کھولے، میرا غسل ہو چکا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ غسل نہیں دیا، ان کی وصیت پہ عمل ہوا، اور یہ تو شریعت نے حکم دیا ہے انتقال ہو جائے، مرد مردوں کو غسل دیتے ہیں، عورتیں عورتوں کو غسل دیتی ہے، حکم ہے، لیکن نبی کی بیٹی یہ عورتوں کو پیغام دے کر جا رہی ہے کہ میں پردے کی زندگی لے کر گئی ہوں، اور جنت کی اللہ نے مجھے سرداری دی ہے، اگر میری سرداری میں جنت میں جانا چاہتی ہو تو پردے والی زندگی لے کر آئی، بے پردہ ہو کر نہ نکلنا۔ تیسرا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیسرا کام یہ کرے، پردے کی زندگی گزارے، اور چوتھا کام خاوند کی اطاعت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے گھر والے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، میرے خاوند کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے خاوند کے بہت سارے حقوق ہیں، اگر تیرے خاوند کے جسم میں کیڑے پڑ جائے تو ان کو صاف کرے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک جانور آیا، اس نے سجدہ کیا، اللہ کے نبی کو اونٹ سجدہ کیا، اللہ کے نبی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ نے اپنے علاوہ سجدہ حرام قرار دیا ہے، اور اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ تو عورتوں کو بھی بتایا کہ اپنے خامن کی اطاعت، اپنے خامن کی خدمت اور ان کی اطاعت، اور مردوں کو بھی بتایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت یہ 4 کام کر لے، نماز اپنے وقت پر، رمضان کے روزے، اور پاک دامنی کی پردے کی زندگی، اور اپنے خامن کی اطاعت، اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ اب اس میں نہ ووٹ کی شرط نہ نوٹ کی شرط ہے، 4 وہ عمل ہیں جس پر نہ مال خرچ ہوتا ہے نہ کوئی اور چیزیں خرچ ہوتی ہیں، صرف اپنی زندگی کو اس معمول پر لانا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ تو بھائیو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو ہم سب مرد بھی عورتیں بھی نیت کریں انشاءاللہ نبی کی اطاعت والی زندگی گزاریں۔ اور آگے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اپنے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کی توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن 4 آدمی ہیں جن کی توبہ قبول نہیں۔ ایک شراب کا عادی، شراب کا عادی، ہماری تو آج شراب عام ہو چکی، غریب کی شادیوں پہ بھی شراب پی جاتی ہے، اور ایسے بھی ہوا شراب پیتے پیتے زہریلی شراب پی ہے اور صبح کو اٹھ نہ سکے، ہمیشہ کے لیے موت کے منہ میں چلے گئے، لیکن قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب نہ پینا کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے، جس میں ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، بیوی اور بہن کی تمیز نہیں رہتی، تو شراب کا عادی اس کی معافی کوئی نہیں جب تک شراب سے توبہ نہ کرے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس کی رمضان میں بھی معافی کوئی۔ اور تیسرا رشتے توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا،
اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے مال میں برکت، عمر میں برکت، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے دیندار بھی، دنیا دار بھی، مال بھی زیادہ ہو اور عمر بھی زیادہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے چاہیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ میرے وہاں خان گڑھ ایک علاقہ ہے، وہاں ایک موقع پر میں کچھ رشتے جوڑنے پہ بات کی تو بعد میں 2 آدمی آ گئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے یہ رشتہ دار ہیں، ان سے ہماری صلح کرا دے، تو صلح کرائی گئی۔ میں نے پوچھا آمنے سامنے، گلی میں آمنے سامنے دروازے ہیں، لیکن کہنے لگے 16 سال ہو گئے آج تک ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کیا۔ 16 سال تک رشتہ دار ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، کہنے لگے تم میں سے جس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ ہم ایک دعا مانگنے لگے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس آدمی کی دعا قبول نہیں کرتے جس سے اس کے رشتہ دار ناراض ہوں۔ تو بھائیو رشتے جوڑا کریں۔ اللہ کے نبی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر، علی طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، طلاق نہ دینا، 3 مرتبہ فرمایا۔ حالانکہ طلاق جائز ہے جب میاں بیوی کا نباہ نہ ہو سکے، تو شریعت نے جدائی کا ایک طریقہ بتایا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں طلاق نہ دینا، 3 مرتبہ فرمایا۔ علی جب کوئی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رشتے توڑنے پر اللہ اتنے ناراض ہوتے۔ تو بھائی رشتے جوڑیں، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی گزاریں۔ جو رشتہ دار ناراض ہیں رمضان سے پہلے انہیں راضی کر لیں، چاہے ان کی غلطی ہو، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے بلند کر دے گا۔ رشتے نہ توڑیں، اور کینہ رکھنے والا اس کی معافی کوئی نہیں۔ جو دل میں مسلمان کے لیے کینہ رکھتا، اپنے سے دوسرے مسلمان کو افضل سمجھے، اپنے آپ کی اپنے ہی خامیاں نکالیں، اوروں کو اچھا سمجھنا، اس سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائے، دوسروں کو خامیاں نکالنے لگ جائے، تو پھر اپنے اندر بھی وہ خامیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کے عیب دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ عیب اس میں پیدا نہ ہو جائے۔ ہم نے تو دوربینیں لگائی، ہمارا سارا میڈیا لوگوں کے عیب نکالنے، کوئی اچھائیوں کی بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جس چیز کو پھیلانا چاہتے ہو اس کے تذکرے شروع کر دو، جس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہو اس کے تذکرے ختم کر دو۔ ہمارے ہاں یہی شراب، زنا، چوری، ڈاکے، انہی کے تذکرے ہیں تو یہی چیزیں وجود میں آئیں گی۔ خیروں کے تذکرے ہوں گے تو خیر وجود میں آئیں گے، ان برائیوں کے تذکرے ہوں گے تو برائیاں وجود میں آئیں گے۔ تو مسلمان کے بارے میں ہم جتنے مسلمانوں کی غیبت بیان کریں گے اور اسی طرح مسلمان کی برائیاں بیان کریں گے، ہمارے دل سخت ہوتے جائیں گے مسلمانوں کے لیے۔ اگر مسلمانوں کی تعریف شروع کر دیں، ان کی تعریف، تو پھر دل میں ان کی محبت آئے گی اور دل نرم ہوں گے۔ تو بھائیو کینہ رکھنے والے کی بھی رمضان میں معافی نہیں، اس لیے اپنے دلوں کو پاک رکھنا تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ سارا پیغام اللہ کے دین کا پیغام، یہ تبلیغ کا کام، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کی جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں جاتی ہیں۔ 2014 میں یمن جانا ہوا تھا مستورات کی جماعت میں، تو وہاں کی عورتیں وہ اتنی دیر تک رات 12-1 بجا دیتی تھی، بیٹھی رہتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد ہمیں مسلمان، ہم تو عرب ہیں، ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ کسی مسلمان بہن کو نماز کا کہہ دیں، اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے کا۔ تم ہمارے پاس اتنی دور سے چل کر آئی ہو۔ وہ تو عربی بولتے تھے، میرے گھر والی ان کو عربی آتی تھی، باقیوں کو تو عربی نہیں، لیکن وہ اشاروں سے اور ان کی کیفیات سے وہ ہماری مستورات سمجھ جاتی تھی کہ کتنی طلب ہے، عورتوں میں کتنی طلب ہے۔ آسٹریلیا جماعت گئی عورتوں کی، ایک عورت بیٹھ کر رو رہی ہے، تو وہاں آسٹریلیا کی ایک عورت نے اس سے پوچھا بہن کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگے بس کچھ نہیں۔ جب زیادہ اصرار کیا کہ کیوں رو رہی ہو، وہ نہیں بتا رہی تھی، جب زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگی میرے خاوند پولیس میں تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا تبلیغ میں، پھر انہیں پتہ چلا کہ حرام کی کمائی والا قیامت کے دن پکڑا جائے گا، انہوں نے حرام سے ہاتھ کھینچ لیے، حلال کمائی کرتے رہے، پھر آگے ان کی ریٹائر ہو گئے اور ان کو جو پیسے ملے وہ مجھے پتہ چلا کہ عورتیں بھی اللہ کے راستے میں جاتی ہیں، تو وہ پیسے لے کر ہم اللہ کے راستے میں یہاں آسٹریلیا ہماری تشکیل ہو گئی۔ تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیٹیاں مجھے کہہ رہی تھی اماں گھر میں آٹا کوئی نہیں۔ اب یہ خواب تھا، جھوٹا بھی ہو سکتا، لیکن ماں کو تو تسلی نہیں ہوتی اور وہ بیٹھی رو رہی ہے۔ تو آسٹریلیا کی خاتون نے پوچھا، انہوں نے جا کر حوصلہ دیا، بہن
شاید تیرے گھر میں فاقہ آیا ہو، آٹا نہ ہو، لیکن تیرے یہاں آسٹریلیا آنے کی وجہ سے میں اور میرا سارا خاندان مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی خیر ہے کہ ایک گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ یہ تو دنیا کے لیے بھی ہوتا ہے، کتنے لوگ باہر ملک پھر رہے ہیں اور وہ کورونا میں وہیں پھنس گئے اور وہ آ نہ سکے، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، اور پھر فون پہ صرف باتیں، صرف دنیا کمانے کے لیے۔ تبلیغ کے لیے جانا سمجھ نہیں آتا، بھائی تبلیغ کے لیے بھی نکلے، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی۔ کوئٹہ کی ایک عورت اللہ کے راستے میں گئی، کافی زیورات تھا، جب پتہ چلا کہ یہ زیورات جن کا آج زکوٰۃ ادا نہ کی، کل قیامت کے دن انہی کے جہنم کے پترے بنا کر ان سے سینے کو اور ان سے ماتھے کو اور ان سے پیٹوں کو داغا جائے گا، تو وہاں سے واپس گئی ہے، وقت لگا کر 17 سال کی اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، لاکھوں روپے بندے ہیں، 17 سال کی اکٹھے زکوٰۃ، کہ اگر میں مر گئی تو میرے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے سمجھ آتی ہے۔ تو مرد بھی عورتیں بھی نیت کریں، انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگائیں، کرتے ہیں سارے نیت انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ صرف 2 منٹ لوں گا مزید، یہ میرے ساتھ حافظ فخر اقبال صاحب ہے، رات کے وقت سفر اکیلے ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ نعت سنائیں گے آپ کو، 2 اشعار نعت کے جشان حسین کے، اس کے بعد دعا کراتے ہیں۔ میرے پیر علی دے بچے آنے، میرے پیر علی دے بچے آنے، میرے پیر علی دے بچے آنے، کربل نو خون پلایا ہے، کربل نو خون پلایا ہے، شاہ پتراں دی کھڑلا شانتے، شاہ پتراں دی کھڑلا شانتے، اسلام دا علم لہرایا ہے، میرے پیر علی دے بچے آنے، جنوں لوری وچ قرآن ملے، جنوں لوری وچ قرآن ملے، چوسن لئی پاک زبان ملے، چوسن لئی پاک زبان ملے، اس خوش قسمت شہزادے نو، اس خوش قسمت شہزادے نو، کندھیاں تے نانے چایا ہے، میرے پیر علی دے بچے آنے، شاباش علی دے جایانو، شاباش علی دے جایانو، زہرا دے کھیر پلایانو، زہرا دے کھیر پلایانو، شاکیر بطول دے ہر قطرے، شاکیر بطول دے ہر قطرے، دا کربل دے وچ مل پایا ہے، میرے پیر علی دے بچے آنے، میرے پیر علی دے بچے آنے، کربل نو خون پلایا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انکا سمیع مجیب الدعوات. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ جتنا مرد و عورتوں کا مجمع آیا ہوا ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ جس مرد کی جس عورت کی جو حاجت ہے سب کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار
بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جتنے ہمارے مسلمان بھائی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کی رہائی کا بندوبست فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے صلح کی توفیق عطا فرما، ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار والدین اساتذہ کرام مسلمان مرد عورتیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام